مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد افضل الذاکرین وسید الشاکرین و امام المرسلین وخاتم النبیین وقائد الغر المجحلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن سلک طریقہم الی یوم الدین. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم اني اسالك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم فقهنا في الدين. اما بعد. قل ان كان آباؤكم وابناؤكم واخوانكم وازواجكم وعشيرتكم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین. صدق اللہ العظیم. عزیز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم جو یہ اسپیشل سیریز شروع کیے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق کی ہماری بنیاد ہے، تو آج ہم اس کے آخری ایپیسوڈ پہ ہیں، جس میں ہم نے پہلے ایپیسوڈ میں جو اسلاموفوبیا لیا تھا اس کا جواب اس ایپیسوڈ میں انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ ہم اسے حاصل کریں. اب دیکھیں، جو میں نے آیت تلاوت کی تھی اس کے ترجمہ ہے کہ کہہ دو اگر تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہارے ازواج، تمہارے کنبہ و قبیلہ اور وہ مال و دولت جو تم نے کمایا ہے اور وہ کاروبار جس کا مندہ ہونے کا اندیشہ ہے اور وہ مکان جو تمہیں پسند ہو، تمہیں اللہ اس کے رسول سے اور اس کے راستے میں جد و جہد سے کرنے سے زیادہ عزیز ہے، تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ صادر فرما دے، اور اللہ فاسق لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا. اللہ نے یہاں پہ ڈائریکٹلی جو ہے کچھ محبتیں 8 محبتیں ایک پلڑے میں رکھتی ہیں جو دنیاوی ہیں، اور 3 محبتیں ایک پلڑے میں رکھتی ہیں، اور یہ بتا دیا ہے کہ وہ پلڑا کون سا ہلکا ہے کون سا بھاری ہے، اسی حساب سے آپ کا انجام ہونا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، آگے بڑھنے سے پہلے میں سب سے پہلے بتا دوں کہ اب کی بار جو ہم نے پہلا ایپیسوڈ لیا تھا اسلاموفوبیا، تو فرانس میں وہاں پہ اس وقت اس نے کارٹون جو بنایا تھا اور اس نے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نعوذ باللہ جو بھی کام کیا تھا بلاسفیمی کا، تو وہ ایک انڈیویجول کا کام نہیں تھا. اس کے بعد اس میں گورنمنٹ آف فرانس شامل ہو گئی تھی. وہ اسٹیٹ اسپانسرڈ ٹیررزم تھا، کیونکہ فرانس کی جو گورنمنٹ ہے وہ اس کو بڑھاوا دے رہی ہے. اتنے عرب مسلمان ہیں، ان کے لیے دہشت کا سامان پیدا کر رہی ہے. تو یہ اسٹیٹ اسپانسر ٹیررزم تھا. پہلے اس کو ہم کلیئر کر لیں، کیونکہ ہمیں جو ہے اب ہمیں باتوں کو ایک دم صاف انداز میں رکھنی ہوگی. یہ کوئی ایک آدمی کی کوئی غلطی کی بات نہیں تھا، باقاعدہ ایک ملک کا صدر اس میں ملوث ہوا، اس کی پوری وہ جو بولتے ہیں نا کہ پوری طاقت اس نے لگائی اس کے پیچھے، اور سب سے ہائیسٹ سویلین ایوارڈ اس کو دیا ہے. تو یہ سارا کچھ بتا رہا ہے کہ وہ لوگ کس کے خلاف ہیں. ٹھیک ہے نا. تو ہمارا رویہ کیسا ہو اس اسلاموفوبیا کا جواب ہمیں 2 سطح پہ جاننا ہوگا. ایک ہوتا ہے ایک حکمران لوگوں کے لیے، یعنی جو کہ ہمارے رولرز ہیں، جو ذمہ دار لوگ ہیں، جو مڈل ایسٹ کے اور باقی اسلامی کنٹریز کے جو بھی سربراہان ہیں، ان کے جو 57 کنٹریز ہیں ان کی ذمہ داری کچھ ہوتی ہے، اور ہم ایز این انڈیویجول ہماری کچھ ذمہ داری ہوتی ہے. انشاءاللہ اس کو میں 2 الگ الگ اس میں لوں گی. سب سے پہلی بات، یہ بات ہونے سے پہلے میں ایک آپ کو بات بتا دوں کہ تہذیب کا تصادم ہے. یہ جیسے ہے نا کلیش ہو رہا ہے، اور ان کی جو تہذیب ہے، یہ جو یورپین تہذیب ہے، یہ جو فرانس کی تہذیب ہے، فرانس کے جو صدر کا جو ذہنیت ہے، اس کو میں کیسے بیان کروں مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی. تو لیکن جب میں اپنا پڑھ رہی تھی تو اس میں جارج برنارڈ شاء کا مجھے ایک کوٹ ملا، اور وہ کوٹ جو ہے مجھے ایسا لگتا ہے بالکل صحیح عکاسی کرتا ہے. تو میں آئی کوٹ جارج برنارڈ شاء. وہ کہتے ہیں کہ آئی لرنڈ لانگ اگو نیور ٹو ریسل وتھ اے پگ. You get dirty and besides the pig likes it. ٹھیک ہے. تو اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ بہت پہلے میں نے یہ بات سیکھی
کہ سور یعنی خنزیر سے کشتی نہ کریں. کشتی یعنی دنگل نہ کریں. آپ خود تو گندے ہوں گے اور سور اس کا مزہ لے گا. تو یہ لوگ اس قسم کی ذہنیت کے لوگ ہیں، اور میں بھی چاہ رہی ہوں کہ وہ لوگ جو بات ایسے کرتے ہیں ان کو برا لگتا ہے، ان کے صدر کو بولتے ہیں ہمیں بہت زیادہ برا لگتا ہے ہمارے پروفٹس کے بارے میں کوئی کہے. ہمارے پاس کوئی وہ نہیں رہتا ہے، لیکن میں نے کم از کم اپنا احتجاج ایسے بیان کیا ہے جارج برنارڈ شاء کی زبان میں. تو میں آپ کو یہ بات بتانا چاہیے، سب سے پہلے 57 جو مسلم ممالک ہیں ان کی یہ بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ اس مسئلے کو کوئی ہلکا مسئلہ نہ سمجھیں. یہ تیرا میرا مسئلہ، یہ ایران کا مسئلہ، ترکی کا مسئلہ، مڈل ایسٹ کا مسئلہ، سعودی عرب کا مسئلہ نہیں ہے. یہ سب چیزوں سے اٹھ کے یہ سب کا مسئلہ ہے اور سب کے ایمان کا مسئلہ ہے. تو ان لوگوں کو چاہیے کہ تمام ملکوں کو ایک ساتھ علل اعلان اپنے ڈپلومیٹک ٹائز، اپنے فائنینشیل ٹائز، اکنامیکل ٹائز، یا جو بھی ان کے جو اقتصادی جو کانٹریکٹ ہیں اس کو ختم کریں اور کہیں کہ جب تک آپ اس بات کو واپس نہیں لیتے ہیں ہم آپ سے تعلقات نہیں رکھیں گے. اور سیم جیسے یہودیوں نے ہولوکاسٹ کے بارے میں ریزولوشن لایا ہے تھرو یو این سے، ویسے ہی سیم جیسے یو این سے آپ ریزولوشن پاس کروائیے کہ اس کو ہم مزید برداشت نہیں کر سکتے. لیکن وہ ایسا نہیں کریں گے. کیوں نہیں کریں گے؟ کہ کچھ ممالک والے تو پھر بھی ٹھیک ہیں، لیکن اکثریت خاص کر مڈل ایسٹ کی، خاص کر سعودی عرب کی، خاص کر یو اے ای کی، وہ نہیں کریں گے. ان کے حکمران کو کیا پتہ نہیں ہے؟ ان کو خوب پتہ ہے، اور نہ ہی یہ گھاس کھاتے ہیں کہ ان کو سمجھ نہیں آتی ہے. لیکن ان کی وفاداری ان کے ساتھ ہے جس نے ان کو گدی پہ بٹھایا ہوا ہے. اگر آپ ان کی تاریخ میں جائیں گے، ان کے حسب نسب کا پتہ کریں گے تو پتہ چلے گا 100 سال پہلے کس طرح سے انہوں نے خلافت کو توڑا، اس کی اسلام کی پیٹھ میں خنجر بھونکا، اور کس طرح سے انہوں نے اپنے آقا کو خوش کر کے اس گدی کو، اس کرسی کو پایا. تو آج وہ نمک حلالی جو ہے وہ اپنے آقا لوگ کی کریں گے، اسلام کے ساتھ نہیں کریں گے. اور یہ بات اب ایک دم واضح ہوگی، پہلے ڈھکی چھپی تھی، عام لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتی ہے. اب 2 دن پہلے یو اے ای کے خارجہ نے، وزیر خارجہ نے، یہ جو یو اے ای کا وزیر خارجہ تھا، اس نے باقاعدہ یہ بات کہی ہے کہ فرانس کے صدر نے کوئی غلط بات نہیں کہی ہے اور ہم جو ہیں فرانس کے ساتھ ہیں. اب امام کعبہ اور تمام سربراہان ملک جو مڈل ایسٹ کے جو لوگ ہیں وہ کیا کر رہے ہیں؟ خاموش کیوں ہیں؟ کیا دیکھ رہے ہیں تماشا؟ کیونکہ جو امام کعبہ ہے اور ان کے جیسے جو علماء ہیں، جو خریدے گئے، جو زرخیز غلام ہیں، جو اپنی کرسیوں سے محبت کرتے ہیں، اپنے عہدے سے محبت کرتے ہیں، ان کے بارے میں یہ بخاری میں ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتا ہے ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین. اللہ اس کتاب کے ذریعے سے کچھ گروہوں کو جو اس کا حق ادا کریں گے بلند و سرفراز کرے گا، اور کچھ دوسرے گروہ ہوں گے جو اس کے حق تلفی کریں گے، وہ پستی میں جھونک دی جائیں گے. یہ حدیث ہے بخاری کی کہ اللہ اس کتاب کے ذریعے یعنی قرآن کے ذریعے سے کچھ گروہوں، کچھ گروپس کو اس کا حق ادا کرنے والوں کو بلند و سرفراز کرے گا، یعنی اونچا اٹھائے گا اور ان کو نوازے گا. اور کچھ دوسرے گروہ ہوں گے جو اس کی حق تلفی کریں گے تو اللہ اس کو پستی میں جھونک دے گا. تو آج آپ دیکھ لیجئے کون کیا کر رہا ہے. اسی طرح سے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ اسلام دشمنی جو ہے وہ اس قدر وہ کر رہے ہیں، اسلام دشمنی میں یہ آگے آ گئے ہیں لیکن ہمیں اس میں پریشان ہونے کی بات نہیں ہے، کیونکہ الحمدللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات وہ صحیح ہو رہی. جو میں نے ابھی حدیث کوٹ کی تھی اس میں بھی آپ دیکھیے گا کہ یہ جو صدی آنے والی ہے وہ اسلام کی اور مسلمانوں کی اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والوں کی ہی ہوگی. تو یہاں پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ ویل للعرب، تباہی ہے عربوں کے لیے، اگر کسی کے 100 بیٹے ہوں گے تو 99 ختم ہو جائیں گے. تو سب سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ اللہ اتنی بڑی وعید کیوں ہے، لیکن اب ان کے جو حالات ہیں ان کو دیکھ کے لگ رہا ہے کہ بالکل حدیث جو کہ ایسا ہونا ہے وہ ہو کے رہے گی. آپ کو پتہ ہے جب اس نے وزیر خارجہ نے کہا تھا، وہاں کے عوام میں سے کسی نے ایک ٹویٹر پہ بھی نہیں کوئی بات کہی، کسی کو فرق ہی نہیں پڑا. وہ اتنی اپنی نفسا نفسی میں ہے، عرب امپیریلزم میں ہے کہ ہم عربز ہیں. پتہ نہیں ان کو کیا گمان ہے. اس سے پہلے وہ کیا کرتے تھے؟ بکری چراتے تھے، ننگے صحرا میں رہتے تھے ننگے پیر، اور آج یہ اپنی سب پہچان کو یہ بھولے ہوئے ہیں. اچھا، کام کرنے کا کیسا تھا؟ حکمرانوں کا کیسا کام کرنے کا تھا؟ کیونکہ جب ہم کس کتاب کو اللہ نے یہ دیکھیں، جو بخاری کی میں نے حدیث کوٹ کی تھی اس کے حساب سے ہمیں کتاب پہ جانا پڑے گا. تو جب ہم کتاب کو پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، تو اس میں باتیں معلوم پڑتی ہیں. ہم سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی زندگی سے ہم نے ایک مثال لی ہے. میں آپ کو بتا دوں کہ یہ حدیث کا مفہوم ہے
کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ ایک خط آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسرا کے نام پہ بھیجا. کسرا جو تھا وہ کون تھا؟ ایران. تو وہاں پہ خسرو پرویز کے نام پہ انہوں نے خط بھیجا. تو وہ گھمنڈی بادشاہ تھا, اس نے غرور میں آ کے اس خط کو پھاڑ دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پتہ چلی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بددعا کی کہ اللہ جو ہے اس کے سلطنت کو پارا پارا کر دے. تو خلافت عمر میں ایران کے کئی حصے بکھرے ہو گئے, کہ جب آپ فتح ہوئی ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی فوج کو, تو سب سے پہلے انہوں نے کام کیا اس کو توڑنے کا. اس کو توڑ دیا تو آج عراق کا بہت سارا حصہ پہلے وہ ایران کا تھا, اور اس دن کے بعد سے ایران کبھی ویسا رہا ہی نہیں جیسا کہ وہ خسرو پرویز کے زمانے میں تھا. اس دن کے بعد سے آج تک اور قیامت تک ویسا نہیں ہو پائے گا, کیونکہ اللہ کے رسول کی بددعا تھی کہ وہ پارا پارا ہو گیا. ٹھیک ہے, اس کو توڑ دیا, اور اس کے بعد وہ اتنا بڑا سپر پاور دنیا سے ایسے غائب ہوا جیسے کبھی بسا ہی نہیں تھا. اور یہی بات یہ میں آپ کو بخاری کی حدیث سے کوٹ کر رہی تھی کہ جو بھی اس کتاب کو لے کے اٹھے گا اللہ اس کو اٹھائے گا, اور جو اس کے خلاف رہے گا اللہ اس کو ختم کر دے گا, اس کو نیچا کرے گا, اس کو نیچے ہو کے ہی رہنا ہے. تو وہ ایران جو ہے, وہ جو کسرا تھا, وہ کبھی اپنی اوریجنل پوزیشن پہ نہیں آیا. وہاں کے 90% لوگوں نے کیا کیا, اسلام قبول کر لیا, مسلمان کہلائے, اور باقی لوگوں نے ملک کو چھوڑ دیا, اور وہ جو خسرو کے جو صحیح وارث تھے انہوں نے ملک کو چھوڑ دیا. تو اوریجنل اس جیسا پھر کبھی بھی کسرا رہا ہی نہیں. اسی طرح سے ایک اور مثال دوں گی میں آپ کو, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر رہے تھے تو ان کے تعاقب میں, ان کے پیچھے, یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑنے کے چکر میں اہل مکہ نے بہت سے لوگوں کو بھیجا تھا. اس میں سے ایک بہت مشہور پیچھا کرنے والا, یعنی وہ ٹریس کرنے والا تھا, اس کا نام تھا سراقہ. اس نے پتہ لگا لیا, وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مطلب پکڑنے کے لیے گیا تاکہ ان پہ جو انعام تھا وہ 100 اونٹ تھے. تو اس کو بہت بڑا انعام تھا, وہ بہت لالچ تھی کہ میں لے لوں گا. تو جیسے ہی وہ قریب ہوتا ہے تو اس کا گھوڑا دھس جاتا ہے. تو پھر وہ کوشش کر کے نکلتا ہے, پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے نکل جاتے ہیں اور وہ واپس سے ان کو پکڑنے جاتا ہے. اس طرح سے وہ قریب ہوتا ہے اور اس کا گھوڑا دھنستا ہے, 3 بار ہوتا ہے. تب اس کی سمجھ میں آتی ہے بات کہ یہ کوئی آرڈنری آدمی نہیں ہے, یہ کون ہے؟ واقعی اللہ کے رسول ہیں. تو وہ ایمان لاتا ہے اور پھر فوراً کیا کہتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے حق میں دعا کر دیجیے. تو دیکھیے ہمیں بھی کم سے کم سراقہ سے کچھ سیکھنا چاہیے, کم از کم. وہ فوراً ایمان لاتا ہے اور فوراً کیا کہتا ہے کہ اللہ کے رسول میرے لیے دعا کر دیجیے. تو دیکھیے ہم بھی جب دیکھیں کہ ہمارے ساتھ ایسا ہو, ہم جیسے ہی حق کو سمجھ لیں, جان لیں, تو حق پہ چلنے والے بن جائیں اور اپنے لیے فٹ سے دعا مانگ لیں کہ اللہ تو ہمیں خیر پہ رکھ دے, ہمیں صحیح راستے پہ چلا دے. تو بہرحال جب اس نے دعا مانگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کے, سوچیے کہ آپ کس عالم میں ہیں, آپ گھر چھوڑ رہے ہیں, ہجرت کر رہے ہیں, اپنا وطن چھوڑ رہے ہیں, اور صرف ایک اونٹ پہ ایک ساتھی ہے بس, نہ کوئی فوج, نہ کچھ نہیں, کوئی سیکیورٹی نہیں. اور وہ اس میں بھی آپ رحمت للعالمین ہیں, اپنے رحم کا جذبہ ہے, آپ اس کو مسکرا کے دعا دیتے ہیں. اور کیا کہتے ہیں؟ سراقہ تمہارے ہاتھ میں کسرا کے کنگن دیکھ رہا ہوں. جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں کسرا فتح ہوا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو بلوایا اور اس سے کہا کہ تم یہ کنگن پہن کے مدینہ میں گھومو تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ اللہ اور اس کے رسول کا قول سب سے اوپر ہے اور سب سے سچا ہے اور سب سے حق ہے. یہ ہے محبت, یہ ہے تعظیم, یہ ہے ایمان کا تقاضا, اور یہ ہے توقیر. تو جو ہمیں کرنا ہے, ہم کو بھی اپنا بھی احتساب کرنا چاہیے کہ ہم کیسے کر رہے ہیں, ہم کن علماء کے بارے میں پیچھے پڑھ رہے ہیں, ہم کس امام کو پڑھ رہے ہیں, ہم کیسے ہو گئے ہیں. دیکھیے یہ جو امام کعبہ اور ان کے جیسے جو علماء ہیں, ان کے بارے میں سورہ بقرہ میں ہے کہ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. تلبیس حق یعنی ان علماء کے لیے ایسی باتیں اور تعویلیں وہ لاتے ہیں کہ وہ حق کو دور کر دیتے ہیں اور اس کو چھپاتے ہیں اور کنفیوز کرتے ہیں. اور جاننے کے باوجود, علم آنے کے باوجود, یہ بہت بڑا گناہ ہے, گناہ کبیرہ ہے. علماء یہود یعنی اس زمانے کے جو علماء یہود تھے, انہوں نے حق کو کیا کیا, وہ نہیں بتاتے تھے, وہ اپنے دنیاوی فائدے کو مقدم رکھتے تھے, یعنی پہلے رکھتے تھے, اور حق کو چھپاتے تھے تاکہ عام لوگ ان کے محتاج رہیں, کتاب سے لوگ غافل رہیں, اور عام لوگوں کی سوچ, ان کی فکر, ان کی سمجھ پر ان علماء کی اجارہ داری کہتے ہیں یعنی کنٹرول رہے, تاکہ وہ اپنے من مانے کام لے سکیں, اپنے من مانے کام کرا سکیں. تو ہم جو ہے جب کوئی بات آئے, کوئی فتویٰ آئے, کہیں سے بھی آئے, تو اپنے آنکھ کان ناک کھلے رکھیں. آپ اللہ کے وہاں ایسے کہہ کے نہیں بچ سکتے ہیں کہ بھائی اس نے کہہ دیا تھا, امام کعبہ نے کہہ دیا تھا تو میں نے بات مان لی. نہیں, اللہ کہے گا میں نے تمہیں اپنا دماغ دیا تھا, تم نے کیوں نہیں اس کا استعمال کیا. آپ
اپنے طور سے اس قرآن سے وابستہ ہو جائیے. دیکھیے اللہ نے ہمیں لاوارث نہیں چھوڑا ہوا ہے، اس قرآن سے وابستہ ہو جائیے. کتاب روزمرہ کے پرابلم آپ کو سالو کر کے دیتی. جب پرابلم آئے آپ قرآن کے پاس جائیں، دیکھیں مسئلے کا حل ہے انشاءاللہ. یہ جو مڈل ایسٹ کے جو لوگ ہیں، جیسے میں نے بتایا تھا کہ ان کی آپ اگر بایوگرافی نکالیں گے تو پتہ چلے گا کیوں ہے. ان کو جو بٹھایا گیا ہے، یہ مسلط کیے گئے ہم پہ کیونکہ ہمارے اعمال کی وجہ سے، ہماری غفلت کی وجہ سے، ہماری سستی کی وجہ سے، ہماری نفس پرستی کی وجہ سے، تو یہ ہم پر مسلط کیے گئے ہیں. اور دوسری بات، ایک بات اور بتا دوں کہ اس کو نا بڑی خوبصورت طریقے سے علامہ اقبال نے فرمایا ہے کہ سجدے خالق کو بھی ابلیس سے یارانہ بھی. یہ جتنے اہل حکم جو حکمران ہیں اور جو علماء ہیں، جو امام ہیں، ان سب کے لیے میں کہہ رہی ہوں علامہ اقبال کی زبان میں کہ سجدے خالق کو بھی ابلیس سے یارانہ بھی، حشر میں کس سے عقیدت کا صلہ مانگے گا. یہ آپ طے کر لیجئے کہ آپ اپنے عقیدت کا صلہ کس سے مانگیں گے. یہاں پر کیا ہے، آپ خالق کو بھی نہ سجدہ کر رہے ہیں، یعنی اپنے رب کو بھی سجدہ کر رہے ہیں، اور ابلیس سے یارانہ بھی ہے، دوستی بھی ہے. حشر میں کس سے عقیدت کا صلہ مانگے گا. اب ہم دیکھتے ہیں کہ انڈیویجول طور سے ہم انفرادی طور پر کیا کریں. تو انفرادی طور سے سب سے پہلے کام کرنے کے لیے جب آپ لوگ سن رہے ہیں تو اس کے سننے کے بعد فوراً 2 رکعت نماز پڑھیں، اور 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد آپ واللہ میں کہتی ہوں کہ آپ اللہ سے اپنے ایمان کی سلامتی کی دعا مانگیے. یہ اتنی بڑی دولت ہے، اور آج کے اس مادہ پرست دور میں سب سے زیادہ یہ ایمان کو خطرہ ہے اور کسی چیز کو خطرہ نہیں ہے. ایمان جو ہے اس کے اوپر پکڑنا، اس کو چلنا ایسا ہے کہ یہ بولتے حدیث کا مفہوم کہ آخر وقت میں ایسا ہوگا کہ ایمان جو ہے نا جیسے گرم انگارہ، ایک جلتا ہوا کوئلہ ہو، آپ نے اس کو پکڑا ہو تو کتنی دیر آپ پکڑیں گے بتائیے. تو اس طرح سے ہے. تو اللہ سے وہ مدد مانگی کہ اللہ رب العالمین اتنا ویسے دور میں اللہ تو ہماری ایمان کی مضبوطی دے، ٹھیک ہے، اور اپنے لیے استقامت مانگے کہ. اور دوسری بات، عہد کریں، اللہ سے عہد کریں، پکا وعدہ کریں کہ اللہ میں آج سے، اور خود بھی کوشش کریں اپنے خاندان میں، گھر میں، اور خاص کر عورتیں زیادہ کریں کہ وہ بہت بڑا امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہیں کہ میں سادہ زندگی گزاروں گی، میں سادہ زندگی گزاروں گا، اور ہم کوئی بھی برانڈ پر فدا نہ ہوں. دیکھیے برانڈ پہ فدا ہو کے ہم کیا کر رہے ہیں، ہم ان کو لائک کرتے ہیں، ان کے پاس رہتے ہیں، ان کے لیے ہم اپنے حلال پیسے ضائع کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ اس پیسے سے یہ کام کر رہے ہوتے ہیں کہ بلاسفیمی کر رہے ہوتے ہیں، اللہ کے رسول کے خلاف، ہمارے اسلام کے خلاف، ہماری تہذیب کے خلاف وہ کام کر رہے ہیں. تو آج کے بعد سے سادہ زندگی گزاریے، اور تمام چیزوں کو ایک دم بیر منیمم کی پالیسی پہ آ جائیں. جو آپ کا میک اپ ہے، پرفیومز ہے، گلاس ویئر ہے، ٹیفل کمپنی ہے، جتنی بھی فرینچ کی چیزیں ہیں، فرانس کی چیزوں سے بائیکاٹ کریں، بلکہ یورپ کی ساری چیزوں کا بائیکاٹ کریں ٹوٹل. جو دوسرے ملک ہیں وہاں سے جو آتا ہے تو ٹھیک ہے آپ وہ لے لیں، اس کا دوسرا آپشن ڈھونڈیے. اور نہیں تو سب سے اچھی بات اور آسان بات تو یہ ہے کہ آپ سنت پہ چلنے والے بنیں، سادہ زندگی کو گزاریں. اچھا دوسری بات آپ دیکھیں کہ اب یہ جو مڈل ایسٹ والوں نے یہ کہا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، تو یہ لوگ کیا کریں گے، یہ لوگ بے وقوف نہیں، یہ ریسرچ کرتے ہیں ہمارے اوپر. تو انہوں نے کیا کریں گے کہ سارے سامان کے اوپر 70%، 75% کی چھوٹ دے دیں گے کہ آپ کو، یعنی بہت اچھا برانڈ کا پرفیوم یا میک اپ کا سامان یا برتن وغیرہ آپ کو جو 1000 روپے میں مل رہا تھا وہ اب آپ کو 200، 250 روپے، 300 روپے میں ملے گا. تو آپ کو کیا لگے گا کہ بہت سستا ہے، لیکن سامان سستا نہیں ہوا ہے، جہنم سستی ہو گئی ہے. اس کو غور سے یاد کر لیں کہ سامان سستا نہیں ہوا ہے، جہنم سستی ہوئی ہے، اور اس سے آپ کو بچنا ہے، ٹھیک ہے نا. اور آپ جو ہے اپنے آپ کو جہنم کے ایندھن نہیں بننے دیں گے. عہد کریں کہ اللہ مجھے اس راستے پہ چلا جو میں جنت کے حقدار ہوں، اللہ تو مجھے آگ سے بچا لے. تو جہنم کا جو ایندھن ہے وہ اللہ نے خود کہا ہے کہ اس کے ایندھن یعنی فیول ہوگا کون، انسان اور پتھر. تو انسان کا اپنا باڈی جو ہے نا وہ کیا ہے، یہ خود اپنے آپ میں اگر آپ اس کو الگ کر کے دیکھیں گے کہ ایک چیز کو، تو آپ کو پتا چلے کہ یہ سب آگ لگانے والا کام ہے. جیسے بال ہے وہ بہت جلدی آگ پکڑتے ہیں، انسان کا جو فیٹ ہے یہ فیول ہے آگ لگنے کے لیے. اس میں جو انسان کی باڈی میں فاسفورس ہوتا ہے وہ جلاتا ہے. آپ کو پتا ماچس کی تیلی میں کیا لگتا ہے، وہ جو مسالہ ہوتا ہے اس میں فاسفورس ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ جو کیلشیم ہوتا ہے اس کی آگ ہے نا بہت گرم ہوتی ہے. تو یہ سارا کچھ انسان، اس کا جسم جو ہے اس کا یہ سب چیز کا مرکب ہے. تو یہ سب ہمیشہ یاد رکھیے. آج کل کے دور کا سب سے بڑا فتنہ کیا ہے پتہ ہے، اچھا لگنا، لالچ، دھوکہ، فریب. اس سے بہت بچیے اور بیر منیمم کی پالیسی اپنائیں، اور یہ تہذیب کی غلامی سے آپ نکل آئیں. اور کس کی غلامی میں آ جائیں،
رسول کی غلامی میں آ جائیں، ان کی سنتوں کو اپنا لیں. لیکن اس کی سنتوں کو اپنانے کے لیے نا ایک ابال نہیں ہونا چاہیے کہ آج فرانس کے صدر نے ایسے کہا یا اس نے ایسے کیا تو ہم بہت زیادہ مسلمان ہو گئے 10 دن 20 دن کے لیے. نہیں، ایسے نہیں ہو. آپ ہمیشہ کے لیے ہو، آپ کنوکشن کے ساتھ کام کریں. تو کیا ہوگا کہ بعض دفعہ جیسے ہمارے گھروں میں بھی ہے، سب کے گھروں میں ہوتا ہے، کچھ چیزیں ایسی ہوں گی جو پہلے سے ہم نے خرید لی تھیں، اب اس کو غصے میں آ کے توڑ پھوڑ نہ کریے، بلکہ اس کو کیا کریں. دیکھیں میں بہت کنوکشن کے ساتھ یہ بات کہہ رہی ہوں، اس کے اوپر آپ لیبل لگائیے کہ آئی ہیٹ دس، تاکہ وہ چیزوں پہ جب آپ کو پڑے نظر تو آپ کو ریمائنڈر دیتا رہے. کیونکہ آپ نے غصے میں اگر آ گئے، آپ ابال سے کام لیا، تو آپ نے جب پھینکا تو جیسے ہی وہ کچھ ٹھنڈا ہوگا تو آپ غصہ آپ کا، پھر آپ کیا کریں گے، آپ کی ضرورتیں آپ کو پھر سے شاپنگ کروائیں گی، آپ اپنے پھر سے قیمتی پیسے برباد کریں گے. اچھا، آپ موبائل میں جب سرچ مارتے رہتے ہیں تو انہیں پتا ہوتا ہے کہ آپ کیا سرچ مار رہے ہیں، اور یہ آپ کو ریڈ کر رہے ہوتے ہیں، اور اس کے حساب سے یہ اپنی پالیسیز بناتے رہتے ہیں. تو ہم ان لوگوں میں سے نہ ہو جائے، کیونکہ میں نے اس دن ایک پڑھا تھا ریسرچ پیپر کہ کس طرح سے یوز اینڈ تھرو کا کانسیپٹ کو انہوں نے لایا دنیا میں. تو وہ آپ کو کیا کریں گے، بھڑکائیں گے، ہاں یہ رسول کو ہمارے بولا، ہم اس کو برداشت نہیں کریں، ہم نے سامان توڑ دیا، پھوڑ دیا، پھینک دیا. حالانکہ وہ پیسے پہلے ہم نے دیے تھے، وہ ان کے پاس چلے گئے ہیں، اور اس کے بعد جب 20 دن کے بعد یا 1 مہینے کے بعد ہمیں ضرورت پڑے تو ہم پھر خرید رہے ہیں. تو بیوقوف ہم زیادہ بنتے ہیں، صحیح ہے نا. تو وہ لوگ ہم پہ اس پہ نظر رکھے ہوئے ہیں. ہم اگر اپنی طرز زندگی میں تبدیلی نہیں لائیں گے، یعنی لائف سٹائل میں بہت ڈراسٹک تبدیلی نہیں لائیں گے، تو ہمارا حشر وہی ہوگا جو یہ عرب حکمرانوں کا ہونے والا ہے. تو ہمیں جو ہے کیا کرنا چاہیے، وہ اپنی اقتدار کے لیے اپنی کرسی کے لالچ میں پڑے ہیں. ہم کیا کریں گے، ہم اپنی غفلت میں، سستی میں، بے حسی میں، یا پھر بہت زیادہ برانڈ کانشیس ہونے کی وجہ سے، اپنی پسند کو اوپر رکھنے کی وجہ سے ہم کیا کریں گے، دین سے اور رسول سے دور ہوں گے. اسی لیے جو میں نے سورہ کوٹ کی تھی، جو آیت کوٹ کی تھی، سورہ توبہ کی آیت نمبر 24 تھی، اس میں 8 محبت اللہ نے ایک پلڑے میں رکھ دی ہے. وہ 8 محبت کیا ہے، باپ، بھائی، ازواج، کنبہ، قبیلہ، مال، وہ جو گھر جو ہمیں پسند ہے، جو اتنی اچھے سے ہم نے بنائے ہیں، وہ کاروبار جس کا مندہ ہونے کا ڈر ہے. تو یہ جو کاروبار چل رہا ہے نا، چاہے وہ سلطنت کا کاروبار ہو یا آپ کے بزنس کا کاروبار ہو، کوئی بھی کاروبار ہے، وہ سارا کاروبار جو ہے وہ ایک طرف، یہ 8 چیزیں، یہ محبت ایک پلڑے میں رکھ دیجئے، اور دوسرے پلڑے میں یہ 3 محبت ہے، اللہ، رسول اور اس کی راہ میں جدوجہد. اگر یہ ہلکا ہو گیا تو پھر آپ مارے گئے. حشر کے میدان میں یہ پلڑے رکھے جائیں گے، تولا جائے گا وزن. تو سب سے پہلے جدوجہد سے آغاز کریں، ٹو اسٹرگل، ٹو اسٹرائیو. اب میں آج سے سادہ زندگی گزارنا چاہتی ہوں، تو ظاہر سی بات ہے وہ کوئی آسان بات تو نہیں ہے، اس کے لیے اسٹرگل کرنا پڑے گا. تو اسٹرگل کرنے کو جدوجہد ہے. وہ اسٹرائیو کریے کہ ہم بیر منیمم پہ زندگی گزاریں گے انشاءاللہ. تو جو پیسے بچائیں گے وہ خیر کے کام میں لگائیں گے، علم حاصل کرنے میں لگائیں گے، اللہ اور اس کے رسول کی راہ میں لگائیں گے. تب اگر ہم یہ جدوجہد پہلے کریں گے سادہ زندگی کے لیے، سنت کے لیے، تب ہمیں رسول کی محبت ملے گی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب محبت ملے گی تو اللہ کی محبت ملے گی انشاءاللہ. ٹھیک ہے. تو جب ہم لوگ یہ سب کام کریں اور یہ سب بنا کرتے رہیں، تو اس وقت کوئی خبر آ جائے کہ کسی نے کارٹون بنائی ہے، یا پتہ چل جائے کہ یوٹیوب نے پھر سے اپلوڈ کر دی کوئی فلم واہیات سی جو آپ وسلم کے خلاف ہے، بلاسفیمی کر رہے ہیں، تو ایسے حالات میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ایسی حالات میں ہمیں وہی کرنا چاہیے جو اللہ نے ہمیں بتایا ہے، یعنی قرآن نے ہمیں بتایا ہے، اور حیات طیبہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے ہمیں معلوم پڑتا ہے. جب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مکہ میں جب اللہ کے رسول کو ستاتے تھے یہ لوگ اور برا بھلا کہتے تھے، آج تو انڈائریکٹ کہہ رہے ہیں نا، اس وقت تو رسول وقت موجود تھا، اس وقت جب وہ کہتے تھے تو سنتا کون تھا؟ وہ جانثار ساتھی. ہم جانثار نہیں ہیں، وہ لوگ تو اصل جانثار ثابت تھے. وہ لوگ جب سنتے تھے تو ان کو بہت برداشت کرنا پڑتا تھا، کیونکہ اللہ نے حکم دیا تھا مکہ میں ہاتھ کو نہیں اٹھانا ہے. تو وہ اللہ کہتا ہے کہ نا، قرآن میں کہتا ہے کہ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ، صبر کرو چاہے وہ جو کچھ کہیں. تو وہ صبر کرتے تھے کیونکہ اللہ کا حکم تھا. تو ہمارے لیے ایک مشعل راہ ہے کہ جب ہم کمزور ہوں، دین مغلوب ہو، دین پہ ہم مغلوب ہیں، آج غلبہ باطل کا ہے، تو اس وقت ہم صبر سے کام لیں، جیسے صحابہ کرام نے مکی دور میں کیا تھا. اپنی طاقت کو بڑھائیں، اکٹھا کریں اور اپنی ٹریننگ کریں، یعنی سادگی زندگی کے ساتھ، سنت رسول کے ساتھ. اس کے بعد ہم قرآن کو پڑھیں، جیسے قرآن کہتا ہے کہ نا، وہ مجنون جب کہتے تھے تو اللہ کہتا ہے کہ وما صاحبکم بمجنون، تمہارے صاحب مجنون نہیں ہے. اور ایک جگہ اللہ کہتا ہے قرآن میں کہ تم دو مل کر یا اکیلے رہ کر خوب سوچو کہ رسول میں کون سے جنون کی بات ہے. تو یہ آیتیں جب ہم پڑھیں گے تو ہمارے ایمان کو تازہ کرتی ہیں، اس وقت صحابہ اکرام کو تازہ کرتے تھے. تو ہمیں ہمت دیں گی، ہمیں اسے پڑھنا چاہیے. اور پھر ایک جگہ قرآن میں آتا ہے، اللہ کہتا ہے
قل ان ربی یقذف بالحق علام الغیوب، میرا پروردگار حق کے ساتھ باطل پر ضرب لگاتا ہے اور سب چھپی ہوئی باتوں کو جاننے والا ہے۔ تو یہ سب باتیں قرآن میں تھی ہیں، صحابہ اکرام تلاوت کرتے تھے اور ایمان کو تر و تازہ کرتے تھے۔ ہم بھی اس کو خوب قرآن سے جڑے رہیں، قرآن کے دامن سے جڑے رہیں، سنتوں کو اپنائیں اور کثرت سے درود اور سلام کرنے والے ہوں، ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ کیا ہوتا ہے کہ اگر ہم نے یہ سب کام کیا تو ہمارے اعمال اچھے ہو جائیں گے، خود ہی اچھے ہو جائیں گے، ہمارے اخلاق اچھے ہو جائیں گے۔ تو جو اکثریت ہے، جو میجورٹی ہے، وہ ہم جیسی ہے، وہ اندھی اور بہری نہیں ہے۔ یعنی جیسے ہم یورپ کی بات کریں، فرانس کی بات کریں، ہندوستان کی بات کریں، جس میں اکثریت جو ہے، جو میجورٹی ہے، وہ اندھی اور بہری نہیں ہے، وہ مگر خاموش ہے۔ اس خاموش میجورٹی کو ہم ایک سائلنٹ میسج دینا ہے۔ کون سا میسج؟ کہ ہم اتنے با اخلاق لوگ ہیں، ہمارا رسول یہ ہے، اس کی تعلیم یہ ہے، اس کی تعلیم کو عام کریں، تاکہ جو ہے وہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے۔ دیکھیے علامہ اقبال نے خوب کہا ہے، ایک ایتھیسٹ ان سے اتنا متاثر ہوا علامہ اقبال سے کہ اسلام میں واپس آیا۔ اس نے کیا کہا ہے کہ علامہ اقبال کو کوٹ کر کے وہ کہتا ہے کہ کوئی اللہ کو تو انکار کر سکتا ہے، کیونکہ اللہ کو آپ نے دیکھا نہیں ہے، اللہ کو دیکھا نہیں تو اس پہ یقین کرنا تھوڑا مشکل ہے، لیکن آپ رسول اللہ سے کیسے انکار کر سکتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں پیدا ہوئے، اور اس وقت پیدا ہوئے، اس زمانے میں پیدا ہوئے، اس معاشرے میں پیدا ہوئے جو بہت ہی اجڑ، گنوار، جاہل، ظالم کے بیچ میں پیدا ہوئے، لیکن آپ کیسے تھے؟ جو شفیق، رحیم، امین، صادق، با کردار، باحیا، اور وہ بہت زیادہ آپ سے انصاف کرنے والے تھے۔ جب لوگ اپنا صبر اور تحمل کھو دیتے تھے تو آپ حق کی بات کہتے تھے، انصاف کی بات کرتے تھے۔ وہ عطا کرتے تھے جب لوگ چھین لیتے تھے۔ وہ سراپر رحمت تھے انسانوں کے لیے، جانوروں کے لیے، پرندوں کے لیے۔ جو میدان جنگ میں اس قدر ہی بہادر تھے، ہمیشہ فرنٹ لائن پہ رہتے تھے۔ حضرت علی جیسا بولتے نا شیر خدا، وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان کے بہادری کے سامنے آگے نہیں آ پاتے تھے، اس قدر وہ فرنٹ لائن پہ رہتے تھے۔ اسی طرح سے جب ہجرت ہوئی تو ہجرت میں سب کو پہلے بھیجا، اطمینان ہو گیا کہ میرے سب ساتھی چلے گئے ہیں تو آخر میں نکلے۔ یہ ایک بریو ہارٹ، ایک بولتے ہیں نا بڑے دل گردے کا کام ہے، بہادری کا کام ہے، شجاعت کا کام انہوں نے کیا۔ اور جنہوں نے ریسزم کو، یعنی نا یہ ریسزم، یہ کالا گورا، یہ ریسزم، اس کو ختم کر دیا سوسائٹی سے، اتنی بولتے ہیں نا کہ افیکٹولی ختم کر دیا۔ اور جس نے سوسائٹی سے الکوہل کو اس قدر ختم کیا، ایسا ختم کر دیا کہ ہیومن ہسٹری میں پھر اس کی مثال نہیں ملتی ہے۔ جس نے سوشل سلیوری کو، جو انسان کی غلامی سے نکلوا کے وہ اللہ کی غلامی میں لے کر آیا، اور آج دنیا پھر پیسے کی غلامی کر رہی ہے۔ اس سے نجات میں آنے کا ایک ہی راستہ ہے، وہ ایک راستہ وہی ہے کہ سنت رسول کو اپنا لو، اتباع رسول کو اپنا لو، ان سے دل سے سچی پکی محبت کر لیں، تو وہی ہم کیا کریں گے، کامیابی ہے۔ کیونکہ جب ہم یہ آپ کام کر لیں گے تو ہمارا کیریکٹر ایسا رہے گا کہ لوگ دیکھ کے انہی کی صف میں سے جو سائلنٹ میجورٹی ہے، جب اس میں سے کوئی ایسا بے وقوف اور جاہل اور اجڑ آدمی نکلے گا اور جو بلاسفیمی کرے گا، کارٹون بنائے گا، تو وہی سائلنٹ میجورٹی میں سے لوگ کھڑے ہو کے بولیں گے تم یہ کام نہیں کر سکتے ہو، کیونکہ وہ تمہارے ساتھ تو کوئی دشمنی نہیں کر رہے ہیں، وہ تمہارے ساتھ تو کوئی برائی نہیں کر رہے، تم یہ کام نہیں کر سکتے ہو۔ تو یہ چیز کام ہم نے نہیں کیا، تو اس لیے یہ آج ہو رہا ہے۔ اور دوسری بات میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و توقیر و تعظیم یہ کوئی ملک کا ایوارڈ نہیں ہے، یہ زمینی نہیں ہے، یہ آسمان سے ہے، اور اس نے کیا ہے جو تمام جہان کا مالک ہے اور سب کا خالق ہے۔ اللہ فرماتا ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ اور اس کے ملائکہ نبی پر درود بھیجتے ہیں، اے لوگو جو ایمان لائے ہو تم بھی ان پر درود و سلام بھیجو۔ اور ایک جگہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سورۃ نشرہ میں فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہ ہم نے بلند کیا ہے تمہارے ذکر کو۔ تو اللہ نے کس طرح سے بلند کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ کب پیدا ہوئے تھے؟ آج سے 1450 سال پہلے، 1500 سال پہلے، عربیہ کے اس زمانے میں۔ آج کتنے بادشاہوں کا نام یاد ہے بتائیے؟ اور وہ بادشاہ کا نام یاد کر کے بھی لوگ کیا کر لیتے ہیں؟ ہنستے ہیں، مذاق بناتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اگر آ جائے تو کیا ہے؟ کمپلسری ہے کہ آپ کو درود اور سلام بھیجنا ہے۔ کیوں؟ فرض ہے، کیونکہ حدیث کا مفہوم ہے کہ یہ کیا ہے کہ جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آیا اور اگر اس نے نہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہا تو وہ کیا ہے؟ اللہ کی لعنت ہے اس پہ اور وہ بخیل ہے۔
اور پھر اذان میں اللہ کے نام کے ساتھ اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ کر کے پوری دنیا میں 24 گھنٹے میں کہیں نہ کہیں یہ ذکر خیر ہوتا رہتا ہے. 1 منٹ کا وقفہ نہیں ہوتا ہے, 24 گھنٹے میں یہ نام پوری دنیا میں گونجتا رہتا ہے. اور اہل حق اس کے اذان کے بعد کیا کرتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجتے ہیں, ان کے لیے دعا کرتے ہیں. تو اسی کو اقبال نے کہا چشم اقوام یہ نظارہ ابد تک دیکھے, رفعنا شان لک ذکرک دیکھے. چشم کہتے ہیں آنکھ, تو نیشنز اپنی آنکھوں سے یہ نظارہ دیکھتے رہے کہ اللہ کے رسول کی عزت کیسی ہے. کوئی بادشاہ, کوئی ان کے سامنے پیر کی دھول ہے, سب کیسی اللہ نے کیا کرا ہے, ابد تک دیکھے یعنی قیامت تک دیکھے. اور رفعنا یعنی اٹھانا ان کا نام, ان کے نام کو عزت دینا, کہ جو شان اللہ نے کیا, اللہ کا ذکر دیکھے. اور یہ حقیقت ہے, یہ 2 لائن کے شعر میں انہوں نے سب کچھ بتایا ہے. تو جو لوگ گستاخی کرتے ہیں ان کے منہ پر ان کا تھوکا ہوا آتا ہے. اللہ اور اس کے فرشتے کیا کرتے ہیں؟ لعنت ڈالتے ہیں. ہمارا امتحان اس میں ہے کہ ہم صبر کے ساتھ معقول طریقے سے سنت سے, اور ہم محبت کے ساتھ ہم کو اپنی محبت کے ساتھ ہمیں یہ وقت گزارنا ہے کہ ہم یہ تمام شر اپنے کلائمیکس کو پہنچے گا. دیکھیں آج اس وقت ہم ایک ایمان والے ایک دوسرے کا ہاتھ کو پکڑیں, آپس میں بھائی چارے سے رہیں, محبت سے رہیں, اور پھر سنت پہ اپناتے ہوئے کیا کریں, ہم اس وقت کو گزاریں. کیونکہ یہ ہے نا, باطل جو ہے اپنے کلائمیکس کو پہنچ رہا ہے اور اللہ کا فیصلہ بہت جلد آ جائے گا. نجات و فلاح اور کامیابی کا ایک ہی راستہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے. ٹھیک ہے. اور میں تو یہ بھی کہوں گی کہ علامہ اقبال کے وہ ایک اور شعر ہے کہ اقبال یہ کس کے عشق کا یہ فیض عام ہے, رومی فنا ہوا حبشی کو دوام ہے. اقبال یعنی کہہ رہے ہیں کہ کس کے عشق کا, کس کی محبت کی وجہ سے یہ خاص فیض پہنچا ہوگا. اب دیکھیں آپ نے جب اذان سنتے ہیں اور اگر کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آیا تو آپ نے درود بھیجا, تو آپ ایک درود بھیجتے ہیں, اللہ آپ پہ 10 رحمتیں بھیجتا ہے. تو کس کے عشق کا یہ فیض عام ہے؟ رومی فنا ہوا یعنی الیگزینڈر دا گریٹ جو مانا جاتا ہے وہ فنا ہوا, اس کو کوئی جانتا نہیں, وہ تاریخ کی کتابوں میں بند پڑا ہے. لیکن حبشی کو دوام ہے. حبشی کون؟ بلال رضی اللہ تعالیٰ. تو انہوں نے بڑی خوبصورت ایک نظم لکھی ہے حضرت بلال کے نام پہ. اس کے آخری شعر ہے کہ حبشی کو دوام ہے. اب قیامت تک کے لیے لوگ بلال نام کتنی محبت سے اپنے بچوں کا رکھتے ہیں, وہ چاہے وہ شاہی گھرانہ ہو یا کوئی منسٹر کا گھرانہ ہو یا کوئی امیر آدمی کا گھرانہ ہو, وہ محبت سے کیا نام رکھتا ہے اپنے بیٹے کا؟ بلال. اور آج بلال نام اٹھائیے, دنیا میں کتنے آپ کو ملیں گے. تو حبشی کو کیا ہے؟ دوام ہے. تو یہ تھی ہماری سیریز کی آخری ایپیسوڈ. اللہ اس کوشش کو قبول کرے, دنیا و آخرت میں نجات کا ذریعہ بنائے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہمیں نصیب ہو. اللہ رب العالمین اس کو بہت زیادہ تو قبول فرما لے, اور ہمیں سچی پکی توبہ نصیب فرما, اور سچی اور خالص محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا فرما. انشاءاللہ ہم کوئی اور اچھے ٹاپک کے ساتھ پھر آپ حاضر ہوں گے انشاءاللہ. جب تک کے لیے اجازت دیجیے. سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و اتوب الیک. جزاک اللہ خیر. شکراً.